وادی کشمیر میں آج ملیٹنٹوں نے 2 مقامات پر حملے کر کے ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے جبکہ ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا ہے۔ ملیٹنٹوں نے آج شام سری نگر میں میر جان پورہ نوکدل سری نگر میں ایک عام شہری کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ ہلاک کیے گئے شہری کی پہچان رؤف احمد خان کے طور پر ہوئی ہے۔ جس علاقے میں یہ حملہ ہوا ہے وہ عیدگاہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں آتا ہے۔ اگرچہ رؤف احمد کو پہلے شدید زخمی حالت میں SMHS اسپتال منتقل کیا گیا تھا مگر وہاں سے اسے مردہ قرار دیا گیا۔ پولیس نے اس حوالے سے کیس درج کیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفتیش جاری ہے۔ اس بیچ آج ہی اننت ناگ کے بجبہاڑا میں ملیٹنٹوں نے سیکیورٹی فورسز کی پارٹی پر حملہ کر دیا۔ اس دوران جموں کشمیر پولیس کا ایک ASI شدید طور سے زخمی ہو گیا تھا، وہ بعد میں دم توڑ بیٹھا۔ شہید ASI کی شناخت محمد اشرف کے نام سے ہوئی ہے۔ اسے جب اسپتال منتقل کیا گیا تو اس کی حالت کافی نازک تھی۔ زخمی ASI کا بہتر علاج کرنے کے لیے اسے سری نگر ریفر کیا جا رہا تھا۔ ملیٹنٹ حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز موقع پر پہنچ گئی اور پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ اب علاقے میں محاصرہ کر کے بڑے پیمانے پر تلاشی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ہند نیپال سرحد پر ضلع ڈوڈا کے رہنے والے SSB جوان کی موت ہو گئی۔ شہید محمد حسین پیر کی دیر رات ڈیزل اسمگلر کا پیچھا کر رہے تھے، تبھی وہ اچانک ندی میں ڈوب گئے۔ دراصل وہ ندی کے گہرے حصے میں گر پڑے تھے۔ کولوی ایریا میں واقع گاؤں بٹائی ڈیہا میں اسمگلروں کے خلاف یہ آپریشن کیا جا رہا تھا۔ محمد حسین کو اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، تاہم انہوں نے دوران علاج دم توڑ دیا۔ پیراملٹری فورس SSB نے بھاری مقدار میں اسمگل کیا جا رہا ڈیزل برآمد کر لیا ہے۔ ڈیزل منتقل کرنے کے سامان بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ شہید ہونے والا جوان ضلع ڈوڈا کے دیہی علاقے چروانیہ کے رہنے والے تھے۔ اوڑی کے ہتھلنگا گاؤں میں ایک 20 سالہ لڑکی بارودی سرنگ کی زد میں آنے سے شدید طور پر زخمی ہوئی۔ معصومہ بانو نامی لڑکی اپنے گھر کے قریب مویشیوں کو لے کر گئی تھی۔ اس دوران وہ بارودی سرنگ کی زد میں آنے سے شدید زخمی ہو گئی۔ SDH اوڑی کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ لڑکی کی ایک ٹانگ میں شدید چوٹ آئی ہے جبکہ بائیں پیر مکمل طور پر کٹ گیا ہے۔ زخمی خاتون کو بہتر علاج کے لیے GMC بارہمولہ منتقل کر دیا گیا۔ PDP صدر محبوبہ مفتی نے مودی حکومت پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ وہ مختلف طبقوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سنجوا جموں میں پارٹی کارکنوں کی ایک ریلی سے خطاب کر رہی تھیں۔ مفتی نے مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ حکومت بے روزگاری پر قابو پانے اور ملک کی اقتصادی حالت بہتر کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ مفتی نے کہا کہ 370 کی منسوخی سے کچھ فائدہ نہیں ہوا ہے اور لوگ بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر میں تبدیلی لانے کے مودی حکومت کے دعووں پر بھی محبوبہ مفتی نے سوال اٹھائے۔ آج ہمارا ملک بھوکمری میں پاکستان سے بھی آگے ہے، نیپال سے بھی آگے ہے، بنگلہ دیش سے بھی آگے ہے۔ اتنی بھوکمری ہمارے ملک میں، ہم GDP میں بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں۔ ہم جو جموں کشمیر کی ریاست جس کا GDP 2019 میں مہاراشٹر سے بھی زیادہ تھا، آگے تھا، آج سب سے زیادہ بے روزگاری 22% جموں کشمیر میں ہے۔ آج سب سے مہنگائی زیادہ 7% جموں کشمیر میں ہے۔ جیسے بیگ صاحب نے صحیح فرمایا، کہا کہ جموں کشمیر کی سمسیا سب سے بڑی 370 سے ہے۔ یہاں روزگار نہیں مل رہا ہے، یہاں دودھ کی ندیاں نہیں بہ رہی، یہاں ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ اب مجھے بتائیے 2019 سے 19 تک اگر 1000 نوکریوں کے لیے جموں کشمیر کے لاکھ نوجوان اپلائی کرتا تھا، آج ان 1000 نوکریوں کے لیے پورے ملک کے لاکھوں نوجوان اپلائی کرتے ہیں۔ آپ کی باری کہاں سے آئے گی؟ آپ کو بتایا جاتا تھا کشمیری آپ کی نوکری کھاتا تھا۔ آج دیکھیے، ہم تو کشمیر میں سمجھتے تھے کہ ان کی نظر کشمیر کی زمین پہ ہے، مگر جموں کا کیا حال، کٹھوا کا کیا حال، جہاں لوگوں کو بے گھر کریں، جن کی زمینیں چھین رہے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ دفعہ 370 کی بحالی تک اپنی لڑائی جاری رکھیں گے۔ مفتی نے کہا کہ کسانوں کے کامیاب پرامن احتجاج سے سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ قانون لوگوں
کے خلاف ہو وہ قانون ہمارے آئین کے خلاف ہوتا ہے. مگر ان کسانوں کو میں سلام کرتی ہوں, ان کو خالصتانی بلایا, کیونکہ ان کے سامنے جو کھڑا ہو جاتا ہے بات کرتا ہے اس کو آتنکوادی بلاتے ہیں, اینٹی نیشنل بلاتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے گینگ بلاتے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہیں, مسلمان ہم کو پاکستانی بلاتے ہیں. مگر جب انہوں نے ہمارے کسانوں کو خالصتانی بلایا وہ ڈرے نہیں, انہوں نے پتھر نہیں اٹھایا, انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی, ڈٹ کے مقابلہ کیا, اور آج ان کو کامیابی ملی جس کے لیے جتنی بھی ان کو مبارکباد دی جائے وہ کم ہے. سینئر کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد نے لوگوں سے تلقین کی ہے کہ وہ ایسے عناصر کو مسترد کریں جو مذہب کے نام پر سیاست کر رہے ہیں. آزاد نے کہا کہ جموں کشمیر اور ملک بھر میں لوگوں کو کورونا, بے روزگاری اور مہنگائی جیسے اہم مسائل کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے. حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے آزاد نے کہا کہ لوگوں کو مذہب اور سیاسی وابستگی کی بنیاد پر دیکھنے اور سب کے ساتھ انصاف کرنے میں ناکام ہونے والوں کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اب ملک اور جموں کشمیر پہلے جیسے نہیں رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک پیچھے ہی جا رہا ہے. آزاد نے بھدرواہ میں ایک بڑی عوامی جلسے سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں لوگ بے روزگاری, مہنگائی اور غربت سے پریشان ہیں. خاص طور سے کیا, ظاہر ہے اپنا ڈسٹرکٹ کا اپنا ایریا ہے, تو ان کی حال چال پوچھا, خیریت کے بارے میں پوچھا, بھائی چارے قائم رکھنے کے بارے میں بات کی. اکٹھے ہندو مسلم سب کو اکٹھے رہنا چاہیے. یہ ایک بہت برا سمے ہے پوری دنیا کے لیے. اس وقت ہماری لڑائی ہونی چاہیے کووڈ کے خلاف لڑنے کی, غریبی کے خلاف لڑنے کی, جہالت کے خلاف لڑنے کی, بیکاری اور بے روزگاری کے خلاف لڑنے کی, مہنگائی کے خلاف لڑنے کی. یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ہندو اور مسلمان آپس میں بٹے رہیں اور بانٹتے رہیں, ایک دوسرے کو گالی دیں. ہم نے یہ جو عارضی ریت کے پہاڑ کئی لوگوں نے بنائی ہے راجنیتی کے لیے ہندو اور مسلمان کے بیچ میں, ان پہاڑوں کو ہمیں گرا دینا چاہیے اور ہمیں نزدیک آنا چاہیے. جموں کشمیر بی جے پی کے صدر رویندر رینا نے حد بندی کمیشن کی تجاویز کا خیر مقدم کیا ہے. وہ جموں میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ SC/ST طبقے کے لیے اسمبلی حلقوں میں ریزرویشن ایک خوش آئند قدم ہے. اس سے یہ طبقے سیاسی طور پر بااختیار ہوں گے. رینا نے کہا کہ گزشتہ حکومتوں نے ان طبقات کو ان کے سیاسی حقوق سے محروم رکھا تھا. انہوں نے کہا کہ 370 کی منسوخی سے ان کو سیاسی حقوق ملنے کی راہ صاف ہو گئی ہے. پہلی بار جموں کشمیر کے اندر ST کمیونٹی کو پولیٹیکل ریزرویشنز ملی ہے. 70 سال جموں کشمیر کے اندر جو ST کمیونٹی کے لوگ تھے, جس میں گوجر, بکروال, گدی, سپی کمیونٹی کے لوگ ہیں, وہ مانگ کرتے تھے کہ جموں کشمیر کے اندر STs کو پولیٹیکل ریزرویشن ہونی چاہیے, جو کہ پورے دیش میں تھی. چونکہ یہاں دھارا 370 لگائی ہوئی تھی اور یہاں کے جو حکمران تھے NC کانگریس اور PDP کے, جنہوں نے 70 سال یہاں گورنمنٹ کی, انہوں نے کبھی بھی گجر بکر والوں کو, گدی سپیوں کو ST کی جو پولیٹیکل ریزرویشن پورے دیش میں تھی یہاں کبھی لاگو نہیں.